آج کا جو پروگرام ہے وہ دراصل کربلا کے بعد کے واقعات پر مشتمل ہے، اور بالخصوص ہم جانیں گے کہ کربلا کے اس عظیم واقعے سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، پیغام کربلا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر انور کو جب تن مبارک سے الگ کیا گیا تو اس کے بعد کیا ماجرے پیش آئے، کیا حالات پیش آئے۔ کمال کی شخصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی پیدائش بھی کرامت، آپ کی زندگی میں بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہوا، خود میدان کربلا میں شہادت سے پہلے امام حسین کی چند کرامات کا ظہور ہوا جو ہم نے پچھلے سلسلے میں سنی، مگر سر انور بھی سبحان اللہ ایسا باکرامت تھا کہ جب آپ کے سر انور کو لے کر 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچایا گیا تو شہداء کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام عالی مقام کے سر انور کو لے کر خولی بن یزید جو تھا وہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارت یعنی جو گورنر ہاؤس تھا اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ سر انور لے کر اپنے گھر آ گیا، اور جب سر انور کو بے ادبی سے اس نے زمین پر رکھ دیا اور ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر رکھ دیا، اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، دیکھ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ خاتون بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار ہو، لوگ سیم و زر یعنی مال و دولت لائے اور تو فرزند رسول کا سر مبارک لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ وہ بیوی بھی اس سے دور ہو گئی اور یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی، جدھر سر انور موجود تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید مردود جو ہے اس سر انور کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا۔ بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے، آخرت کے انجام سے کیسے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا میں ہی اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا محمد سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں مختار نے حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا اس کو ختم کر دیا، لاشیں ان کی جلا ڈالی۔ خولی بن یزید وہ خبیث تھا کہ جس نے امام حسین کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی مختار کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ اسی طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو امام عالی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ کیا خوب یوں سمجھیے کہ ایک نظم ہے، ایک جس کو کہیں کہ ان لوگوں کے انجام کے بارے میں اشعار ہیں کہ جب بھی پڑھتے ہیں ان ظالموں کا انجام بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا انجام جو ہے وہ آخر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی۔ اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے ابھی اے ناسزا ملی۔ اے تشنگان خون جوانان اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی۔ کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی۔ رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی۔ دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں
जिस दम सजा मिली। अभी तो ये दुनिया की सजा है ना, अभी तो आखिरत की सजा उन्हें मिलनी बाकी है कि किस तरह इन जालिमों ने जुल्म किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे काफिले के साथ उन्होंने जो किया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो आपके सामने है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के सरे अनवर से बहुत सारी करामतों का नुज़ूल हुआ। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के सरे अनवर को नेज़े पर चढ़ाकर कूफे की गलियों में गश्त किया, उस वक्त मैं अपने मकान के बाला खाने पर था। जब सरे मुबारक मेरे सामने से गुजरा तो मैंने सुना कि सरे पाक से पारा 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 9 की तिलावत हो रही थी और आप इस तरह तिलावत फरमा रहे थे, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खौ यानी गार और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। इसी तरह एक दूसरे बुजुर्ग ने फरमाया कि जब यजीदियों ने सरे मुबारक को नेज़े से उतारकर इब्ने ज़ियाद के महल में दाखिल किया तो आपके मुकद्दस होंठ हिल रहे थे और ज़बान मुबारक पर पारा 13 सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 की तिलावत जारी थी। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। तर्जुमा, और हरगिज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल को बेखबर ना जानना जालिमों के काम से। अल्लाह अकबर। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेज़े पे भी कुरान सुनाता है। उन जालिमों ने ये सब देख भी रहे थे मगर आंखों पर कैसा पर्दा था। हमारे साथ माशाअल्लाह सिलसिले में मुबल्लिग दावत इस्लामी असद मदरी भाई भी होते हैं। असद भाई, यजीद के उस काफिले ने जो जुल्म ढाया मगर उसके बाद उन लोगों ने जो गुनाहों का बाजार गर्म किया, हरमैन तय्यबैन की जो समझी के अदब को पामाल किया, मैं चाहूंगा उस बारे में भी नाज़रीन को बताया जाए कि रीजन क्या था। इमाम हुसैन जो बैत नहीं कर रहे थे वो देख रहे थे कि अगर इसके हाथ में कंट्रोल आ गया तो दीन का नक्शा ही बदल जाएगा। बिल्कुल यही था और फिर प्रैक्टिकली भी यजीद ने अपने अमल से भी इस बात का इजहार किया। अल्लाहु अकबर। और बड़े दिल खराश वाकयात हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि यजीद के सामने सबसे बड़ी हडल थी कि जब तक ये हैं उस वक्त तक मैं गोया खुल के खेल नहीं सकूंगा। तो जब आपकी शहादत हो गई तो फिर यजीद ने कब्जा तो कर ही लिया था, उसके बाद भी उसने मजालिम किए, वो बड़े बड़े ही दिल खराश हैं। यजीद ने सबसे पहले तो अपने ये कूफा, शाम और यहाँ के इलाकों पर तसल्लुत कायम किया, लोगों को डराया धमकाया। माज़अल्लाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सरे अक़दस वहाँ पर दारुल इमारत में पहुंचा तो इसने माज़अल्लाह खुशियों का सामान किया, गाने बजाए, बाजे बजाए। और इसलिए भी उलमा ने फरमाया कि देखिए इन दिनों के अंदर भी ये ढोल तमाशे करना जो है ये ज़िदियों का जो है वो काम है। नेक मुसलमान जो है इससे हमेशा से दूर है और जाहिर है कि ये मौका भी नहीं है इस तरह के काम करने का, फजूलियात करने का। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अब इसने यहाँ पर खुलेआम शराब की इजाजत दे दी, माज़अल्लाह बहन भाई के निकाह को जायज करार दे दिया। और इसने इतनी यानी कि जो हम सोचे वो कम है, क्योंकि इसने तो सल्तनत पर कब्जा ही इसीलिए किया था और ये तो चाहता ही ये था। और फिर इसने यहाँ से बढ़कर अब इसके दिलो दिमाग में ये बात थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो शहादत हो गई, लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर और दीगर अकाबिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अभी भी मक्के में और मदीने में बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो इसके जुल्म को तसल्ली ना हुई और इसने फिर एक लश्कर जो है यहाँ से माज़अल्लाह मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई के लिए रवाना किया। जब ये लश्कर वहां पर पहुंचा तो अहले मदीना के साथ इन्होंने बड़ा किताल किया और चंद दिनों के अंदर माज़अल्लाह हजारों मुसलमानों को शहीद किया, जिसमें एक बड़ी तादाद सहाबा किराम की थी, एक बड़ी तादाद जो है वो तबा ताबाइन और ताबाइन की थी। और इतना माज़अल्लाह इसने वहां पर जुल्म ढाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में कई दिन तक जमात के साथ नमाज अदा ना हो सकी। और इस बदबख्त ने, इसके जो लश्करी थे, जो बदबख्त थे, उन्होंने माज़अल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ की हुर्मत पामाल की। ताबई बुजुर्ग जो हैं उन्होंने अपने आप को गोया के पागल जाहिर करके छुप के उन्होंने मस्जिद में चंद दिन गुजारे, लेकिन यजीदी ने उनको भी पकड़ा और फिर उनको बाहर कर दिया। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो बड़े करब के अंदर अहले मदीना ने ये दिन गुजारे। सहाबा कराम और जितने भी खवातीन थी इस्लाम की वो अपने घरों में मुक़य्यद हो गए। हालांकि कई हदीसें हैं कि अहले मदीना को जो खौफ ज़दा करे उसके लिए लानत का तज़किरा है। अहले मदीना से जो क़िताल करे अल्लाह पाक की रहमत से वो दूर हो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बिलखुसूस इस मौजू पर हैं कि जो अहले मदीना के साथ बुराई करे। कोई भी मुसलमान है दुनिया में, जुल्म तो जुल्म है, बुराई तो बुराई है, लेकिन बिलखुसूस अहले मदीना के साथ जो करे उसकी बदबख्ती का तज़किरा है। तो यजीद ने अपने जिम्मे में इस बदबख्ती को भी जो है वो सब्त करवाया। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने
جو بھی کرنا تھا کیا. پھر یہاں سے یہ لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. اہل مکہ ایک طرح سے شہر کے اندر جو ہے وہ مقید ہو گئے. انہوں نے لڑائی کی اور زبردست لڑائی کی, اور 2 ماہ تک تاریخ میں لکھا ہے کہ مکہ پاک انہوں نے گھیرے رکھا, اور یہ منجنیقیں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. معاذ اللہ جبل ابو قبیس پر انہوں نے منجنیق لگا کر وہاں سے کعبۃ اللہ شریف اور حتیم کعبہ کے اندر پتھراؤ کیا. آگ کے گولے جو ہیں وہ کپاس کے ساتھ اور دیگر کپڑوں کے ساتھ بنا کر وہ پھینکتے تھے, اور اتنی شدید انہوں نے گولہ باری کی کہ کعبۃ اللہ شریف کا معاذ اللہ غلاف تک جو ہے وہ جل گیا. اور وہ مینڈا جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں سینکڑوں برس پہلے جو ہے وہ قربان ہوا تھا, اس کے جو سینگ تھے وہ تبرک کے طور پر کعبۃ اللہ شریف پر رکھے ہوئے تھے. اس گولہ باری کے اندر وہ بھی جل گئے. ایون کہ کعبۃ اللہ شریف کے معاذ اللہ چھت جو ہے وہ نیچے تشریف آئی. یعنی کہ ہم کیا سوچیں, کیا تصور کریں, یعنی کہ مسلمان جو ہے جب یہ سنتا ہے تو عام مسجد سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کسی جنگل کے اندر ایک عام مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد, اس کی اتنی تعظیم ہوتی ہے کہ بندہ جوتا پہن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی جانور اندر نظر آ جائے تو جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیا ہو گیا. اور یہ وہ مسجدیں ہیں کہ جو زمین پر سب سے عظیم ترین مسجدیں ہیں. کعبۃ اللہ شریف, مکہ مکرمہ, حرم پاک, مسجد نبوی, اس کی سعادتیں اور عظمتیں تو کتنی بیان کریں, ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن اس بدبخت میں کہ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ کتنا بدبخت آدمی تھا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ آخر چاہتا کیا تھا. تو اس نے یہ سب کچھ کیا, اور مکہ مکرمہ کا حصار جاری تھا, یہاں تک کہ اسی دوران یزید کے مرنے کی خبر آئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے سامنے جا کر کہا کہ اب تم کس لیے لڑتے ہو, تمہارا جو بڑا تھا وہ تو مر گیا. اول انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی چال ہے, ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر جب کچھ اور لوگوں نے آ کے خبر دی تو ان کو یقین ہوا, پھر ان کا حوصلہ پست ہوا, اور پھر اہل مکہ نے جب حملہ کیا تو یزیدی وہاں سے دفع ہوئے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا. اس پورے واقعے کے اندر مکہ اور مدینے کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا, جس میں بڑی تعداد صحابہ. یعنی کہ ہم تصور تو کریں کہ ایک صحابی کی شہادت امت کے لیے کتنے بڑے نقصان کی, ان کے دلوں میں کیا کیا علوم ہوں گے اپنے ساتھ دنیا سے لے گئے. کربلا والا ظلم تو اپنی جگہ, اس کے بعد بھی صحابہ کی شہادت. لیکن دیکھیے جو آپ نے بھی آیت پڑھی, علماء کرام نے اس کو بار بار بیان کیا ہے کہ تم اللہ پاک کو غافل نہ سمجھو ظالموں کے عمل سے, یعنی وہ جو کرتے ہیں اللہ پاک اس کو خوب جانتا ہے, اس کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. پھر اب ان کے ہم انجام کی طرف جاتے ہیں. چند واقعات آپ نے بیان کیے, تو یہاں پر 3 سال اور 7 ماہ کا صرف عرصہ یزید زندہ, صرف 3 سال 7 ماہ. بندہ تصور کرے کہ اتنی بڑی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈالا, اور قیامت تک کے لیے جو ہے اتنی بربادی اور اپنے لیے یہ سارا سامان کیا, لیکن اس کو اس نے برتا کتنا عرصہ, صرف 3 سال اور 7 ماہ. اور پھر اس کی جو موت ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے. مختلف روایتیں ہیں, لیکن شراب کے نشے میں اور بری حالت کے اندر اس کا بہت برا انجام ہوا. اور ایک خبر کے مطابق جو اس کو کسی عورت کے ساتھ کہیں پر جنگل میں تھا, اسی نے اس کو قتل کیا, یہ بھی ایک روایت. پھرانے والا بھی کوئی نہیں تھا, کیڑے کھا رہے تھے, بڑی مشکل سے اس کو زمین میں داب کر, بہت بری حالت کے اندر اس کا انجام ہوا. اور 61 سے لے کر 67 یعنی کہ یزید تو 3 سال 7 ماہ کے اندر ہی برباد ہو گیا. اور اس دوران جو مختار ثقفی کا بھی تذکرہ ہوا, اس نے 6000 تقریباً جو یزیدی ان کو مارا. اور جو ابن زیاد ہے وہ 67 ہجری میں صرف 6 سال کے بعد مارا گیا, جو گورنر کوفے کا گورنر تھا. مختار ثقفی نے ایک پورا لشکر بنا کر اس کی جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھیجا. اس نے کچھ جو ہے وہ سامنا کیا, لیکن جو مغلوب ہوا. اور اللہ کی قدرت دیکھیے, صرف 6 سال کے بعد وہی دریائے فرات کے کنارے پیاس کی حالت میں, اور دن بھی 10 محرم جب ابن زیاد قتل ہوا, اور مختار نے اس کی گردن کاٹ کر وہی پر رکھوائی جہاں پر اس نے امام حسین گردن. مکافات عمل دیکھیے. اور ابن سعد کا جو انجام ہوا, ابن سعد جو ہے وہ مختار کے ساتھ اس کے پہلے اچھے تعلقات تھے. مختار اس علاقے کا گورنر بن گیا تھا, تو مختار نے اعلان کیا تھا کہ مجھے خبر دو, مجھے بتاؤ کہ کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر اس دن نکلا تھا, میں اس کو ایک ایک کر کے چن کے ماروں گا. تو مختار نے ایک دن اعلان کیا کہ کل میں اس کو ماروں گا کہ جس کی خبر سن کر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوگی. ایک شخص قریب بیٹھا تھا, وہ جانتا تھا
کہ ہو نہ ہو یہ ابن سعد کے بارے میں مختار نے اب اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو اس نے کسی طرح سے ابن سعد وہ کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا تھا اور سامنا سپہ سالار تھا، تو اس نے جا کے خبر دی، تو ابن سعد نے کہا کہ نہیں، مختار کا ارادہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، میں تو اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بہرحال اگلے دن مختار نے جو ہے وہ اپنے کوتوال کو بھیجا اور سپاہیوں کو بھیجا، اس کو پکڑوا کے لائے، اس کا گلا کاٹا اور اپنے پاس رکھا اور اس کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے بیٹے کو بلوایا، ابن سعد کے بیٹے کو، اور اس کے سامنے جو ہے وہ اس نے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہل گیا، اس نے کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ تو اس نے کہا تیرا انجام بھی تیرے باپ کے ساتھ ہی ہوگا، اس کو بھی قتل کیا، اور دونوں کے سروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے تھے، ان کا نام محمد تھا، ان کے پاس بھجوایا، اور مختار نے کہا کہ یہ جو سر ہے ابن سعد کا، یہ امام حسین کے بدلے میں ہے، اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کائنات میں ہزاروں لوگوں کو مار لوں تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ناخن اور ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا، تو اس نے اس طرح کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو بہرحال ابن سعد کا انجام بھی ایسا ہوا، خولی کا آپ نے بیان کیا۔ اور جو شمر کا ایک اور بڑا کردار ہے، یہ وہ بدبخت ہے کہ جب ایک موقع پر جا کر صلح کی کوئی ترکیب بننے لگی تھی، اور یہ ہو سکتا ہے واقعہ نہ ہوتا، لیکن یہ وہ بدبخت ہے جس نے ابن زیاد کے کان میں پھونک ماری اور کہا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اگر نرمی برتے گا اور اس پر تو قابو نہیں پائے گا تو تیری حکومت اور یہ سب چلی جائے گی۔ تو شمر کو جب پتہ لگا کہ اب میری بھی باری آنے والی ہے تو یہ بھاگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو مختار کے لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ بہرحال اس نے کہیں پر جا کر گاؤں کے اندر پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد جو ہے 2-3 دن وہاں پہ رہا، لیکن مختار کے لوگ وہاں پر پہنچے، اس کو پکڑا رات کے اندھیرے میں اور اس کا سر تن سے جدا کیا، اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کہ یہ شمر کا اتنا برا حال ہوا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو گوشہ نشینہ کا بہانہ کر کے چھپ گئے تھے۔ مختار نے کہا کہ اس دن تم گوشہ نشین کیوں نہیں ہوئے جس دن تم امام کے مقابلے میں آئے تھے، اب تمہیں گوشہ نشین یاد آ رہی ہے۔ کسی کے اس نے اعضاء کٹوائے، کسی کو تڑپا کے مارا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے جو ہے وہ تمام یزیدیوں کا جو ہے یہ باہر within 6 years within 6 years یعنی 61 سے 67 کے درمیان جو یہ سارے معاملات ہوئے، یہ سارے یزیدی جو یہ دنیا کی سزا ہے، جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کیا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو شعر کا مفہوم ہے کہ یہ تو وہ سزا ہے جو ان یزیدیوں کو دنیا میں دی گئی، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی حکیم ہے۔ ناظرین یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جس سلطنت کے لیے، جس اقتدار کے لیے، جس مال و دولت کے لیے ظلم کی انتہا، یعنی ایسا ظلم جو 1400 سال ہو گئے امت بھول نہیں پا رہی ہے، بھول نہیں سکے گی۔ ہر سال ہی دل کو ایک عجیب سا رنج پہنچتا ہے، ایک عجیب سی تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کیوں کیا۔ اچھا پھر جس کے لیے کیا وہ کتنا عرصہ ان کے پاس رہا؟ کاش یہ تمام ظالم سمجھیں، تمام ظلم کرنے والے سمجھیں، تمام وہ لوگ جو اقتدار کے لالچ میں ہیں، جو مال کے لالچ میں، یا بعض اوقات شیطان اور اس کے جو وار ہوتے ہیں، نفس کے وار، ہوس ہوتی ہے، برے کام کی جو تمنا ہوتی ہے، اس میں سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ بلکہ اب تو جو خبریں ہیں، مطلب وہ کئی باتیں تو ایسی ہیں جو میں چینل پہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس لیول تک برائیاں ہو رہی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی مطلب بے حیائی اور بدکاری کا لیول بھی سنا ہے کہ وہ اس لیول کا ہے، اور اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی ویب سائٹس اور اس طرح کی جناب یہ سب کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور لوگ اس کو اسی انداز سے انجوائے کر رہے ہیں اور اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو ہم مرد و عورت کے معاملات سنتے تھے، اب تو اس سے آگے کے لیول کی باتیں ہیں۔ تو یہ سب جو کر رہے ہیں ان کو مرنا نہیں ہے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا۔ آپ سوچیں نا کہ ان کے پاس تو سب کچھ آ گیا نا، لیکن کچھ بھی نہیں بچا، اور موت ہوئی تو کیسی عبرتناک موت کہ کس کو کتوں کے آگے جس کو اس کی بوٹی بوٹی ہو رہی ہے، تو کسی کو کیڑے کھا رہے ہیں، تو کسی کو دفن ہونے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور یہ مختار ثقفی کے محل میں جب ابن زیاد کا سر لایا گیا تو بتایا گیا کہ اس میں ایک سانپ بھی آیا اور جو اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا، اس کے نتھروں میں داخل ہو گیا، سب لوگ بھاگ گئے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر سے تو تلاوت کی آواز آ رہی ہے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں، نور کی برسات ہو رہی ہے، اور اس کے سر کے اندر جو ہے وہ دنیا میں بھی سانپ داخل ہوا۔ تو ناظرین یہ سب باتیں بہت کچھ ہمیں بتا رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں۔ کیا کہیں گے؟ بڑا ایک یعنی کہ اس واقعے کے اندر ایسا ٹویسٹ ہے، دیکھیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ٹھیک ہے، ان کا بیٹا یزید پلید بدنہاد نکلا، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اچھا یزید کے مرنے کے بعد چند مہینے کے لیے اس کے بیٹے کو، اس کا نام بھی معاویہ تھا،
उसको जो है वो अमीर बनाया गया। अच्छा, वो बीमार रहा और उसकी एज भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अहले बैत किराम के साथ, सहाबे किराम के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाला था और वो अपने बाप जैसा नहीं था। यहाँ तक लिखा है कि उसको कहा कि तुम्हारा तो इंतकाल होने वाला है, तुम किसी और को अपने जानशीन बना दो। तो उसने कहा कि जिस तख्त ताज में मैंने लज्जत महसूस नहीं की तो मैं किसी और की तरफ क्यों कन्वर्ट करूंगी। यानी कि यजीद के वालिद हजरत इमाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद का बेटा भी उसका मुखालिफ, ये बीच में ऐसा बदबख्त निकला और कैसा ट्विस्ट आया। और फिर मुख्तार कितना जबरदस्त उसने इब्तिदा में काम किया और इतना, यानी कि जब ये पढ़ते हैं तो ये भी एक ट्विस्ट है इस वाकये के अंदर कि अच्छा इतना बुरा उनका फिर अंजाम हुआ। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मुख्तार के अंजाम पर आखिर में कलाम करेंगे। एक और बात यहाँ पर हमारे नाज़रीन को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये चंद हजार ही थे जो यजीद के साथ थे, बाकी सारी दुनिया उस वक्त जहां कहीं भी मुसलमान थे, इवन के जैसे कि इब्तिदा के वाकयात के अंदर हमने और जानिसारान की जानिसारी देखी, तो शहादत के बाद भी जब आपका सर अक़दस इब्न ज़ियाद के दरबार में रखा हुआ था तो उसने गुस्ताखी की, तो वहां पर भी एक साथी ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उसको खामोश करवाया। और एक और जगह पर भी इस तरह का वाकया हुआ, तो एक नाबीना जो है वहां पर मौजूद थे, तो जब इसने गुस्ताखी की तो उन्होंने उसको बहुत बुरा भला कहा। उसने माज़अल्लाह कहा कि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बड़ी कमजोर बात कही, तो उसने जब जवाब दिया, हालांकि नाबीना थे, तो इब्न ज़ियाद ने माज़अल्लाह उनको भी शहीद करवाया। जब ये वाकयात हम पढ़ते हैं तो देखिए अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वाले वहां भी मौजूद थे, लेकिन जाहिर है कि ताकत उस वक्त उनके पास रियासत से लड़ा आसान नहीं, तो वो फिर आसान नहीं था और ये सारे मामला जो है वो। अच्छा, सरे अनवर की बात हो रही नाज़रीन, यकीनन जैसा भाई ने इशारा किया, इस पूरे वाकये का एक और अजब ट्विस्ट, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर। मुख्तार सकफी जिसने कमाल का काम किया, यजीदियों से ऐसा इबरतनाक, जिसको कहते हैं ना, बदला लिया कि दिल को थोड़ी सी कहीं राहत महसूस होती है कि इन जालिमों का यही अंजाम होना चाहिए था। मगर मुख्तार सकफी के साथ क्या हुआ उस पर बात जरूर करेंगे, मगर उससे पहले जैसे हमारे साथ भाई कह रहे थे कि सरे अनवर से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत कई दिलों में थी, न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में थी। आपको कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाता हूं कि लोगों को ईमान मिला सरे अनवर की करामत की वजह से। एक नसरानी, ठीक है, यानी जो गैर मुस्लिम होते हैं, राहिब था, वो उसने सरे अनवर को देखा तो पूछा कि देखा कि सरे अनवर को लेकर वो लोग कहीं जा रहे थे, तो उसने कहा कि क्या तुम लोग एक काम कर सकते हो कि 10,000 अशरफियां लेकर मुझे एक रात के लिए सर मुझे दे दो, मैं अपने पास रखना चाहता हूं। तो लालची पहले ही लालची थे, वो तो पैसों की लालच में सब कर रहे थे, तो उन फौजियों ने कहा ठीक है हम रात ही रुक जाते हैं, आप अपने साथ ले जाएं। 10,000 अशरफियां ली और नसरानी राहिब के हवाले कर दिया, गैर मुस्लिम। वो अपने घर ले गया, उसने सर मुबारक को धोया, खुशबू लगाई, रात भर अपनी रान पर रखे, देखता रहा, तकता रहा, और वो कहता है कि आसमान तक नूर बुलंद हो रहा है। राहिब ने सारी रात वो रो रो कर गुजारी। सुबह हुई तो उसने इस्लाम कबूल किया, गिरजाघर और जाकर उसने उसका माल बता सब छोड़ दिया, गिरजाघर भी छोड़ दिया, अपनी जिंदगी जो है वो अहले बैत की खिदमत में गुजारना शुरू कर दी। यानी इमाम हुसैन की दीदार की बरकत से, सरे अनवर की सोहबत की बरकत से गैर मुस्लिम को ईमान मिल गया। मगर ये कैसे कलमा गो थे कि लालच ऐसा गालिब था कि वो इमाम हुसैन को शहीद करके खुशियां मना रहे थे। क्या खूबसूरत शेर लिखा मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकाने अहले बैत। यजीदियों ने लश्कर इमाम अली मकाम और उनके खैमों से जो दिरहम और दीनार लूटे थे नाज़रीन, और जो राहिब से लिए थे, आपस में तकसीम कर लिए। मगर जब थैलियों के मुंह खोले, जब 3 थैलियों में दिरहम और दीनार रखे थे ना, तो वो सब के सब दिरहम और दीनार ठीकरियां बने हुए थे, पत्थर के पीस बन गए थे। और उनकी एक तरफ पारा 13 सूरह इब्राहिम की एक आयत लिखी हुई थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, यानी तर्जुमा, हरगिज अल्लाह अज़्ज़ व जल को बेखबर न जानना जालिमों के काम से। और उन्हीं पत्थर के हिस्से पर, पत्थर के टुकड़ों पर दूसरी तरफ पारा 19 सूरह शुअरा की आयत नंबर 227 तहरीर थी, बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। तर्जुमा, और अब जाना चाहते हैं जालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। अल्लाह अकबर। ये कुदरत की तरफ से एक दर से इमरत था कि ऐ बदबख्तों, जिस मालो दौलत के लिए तुमने सब कुछ किया था वो भी तुम्हारे हाथ में ना रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, एक बात समझनी है इस पूरे वाक़े से कि जब भी मालो दौलत, दुनिया की लालच ने सर उठाया ना, तो बंदे के हाथ में कुछ नहीं बचा। एक हदीस पाक है, और जब भी उसको पढ़े तो जिसको कहते हैं ना कि बंदा हिल कर रह जाता है। और वो हदीस पाक क्या है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 भूखे भेड़िए बकरियों में छोड़ दिए जाए, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल मर्तबे का लालच इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाता है। अभी मिसाल कैसी है कि बकरियों का रेवड़ जा रहा हो और 2 भेड़िए भूखे छोड़ दो तो चीर फाड़ करके रख देंगे ना।
ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے اگر انسان کے دل میں مال کی یا مرتبے کا لالچ ہو۔ اور آج یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، لوگ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح شہرت مل جائے، مرتبہ مل جائے، اقتدار مل جائے، پھر خرچ وصول کر رہے ہوتے ہیں، ظالم کو ظلم کر کے لوگوں کی جیبوں سے نکال رہے ہو۔ تو کیا کرو گے؟ یہ کربلا کا یہ واقعہ بھی کیا آپ کے لیے درس نہیں ہے؟ میرے مسلمان بھائی جو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا را توبہ کیجئے۔ یہ یزیدی طریقہ ہے کہ دنیا کے اقتدار کے لیے، دنیا کے مال کے لیے لوگوں پر ظلم کیا جائے، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ آج آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کو ہمیشہ برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اگر یہاں برباد نہیں ہوا تو وہاں تو بربادی ہے ہی نا۔ آپ دیکھیں 3 سال 7 کتنے مہینے، 3 سال 7 ماہ، 4 سال بھی پورے نہیں ملے یزید کو، اور کیڑے کھا رہے ہیں اس کی لاش کو، جو امیر المومنین بننا چاہتا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ کیا حال ہوا اس کا؟ کیا کہیں گے سب بھائی؟ یہ حب جا اور مال جو ہے تباہ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی، اور اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ان زمانوں میں بھی تھی، آج کے زمانوں میں بھی ہیں، ہم آس پاس بھی اگر غور کریں، اصل میں جب طاقت اور مال جب دونوں آ جاتی ہے نا تو پھر بندے کے پاؤں زمین پہ لگنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک جسے بچائے، ورنہ اتھارٹیٹیو جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ۔ اب دیکھیں نا انسان کی کیسی عجیب جبلت ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، کتنوں نے کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، کتنوں نے کیا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نہ ہم خدا ہیں نہ نبی ہیں، تو جھوٹے تو ان کو پتہ ہی ہے نا کہ ہم کیا ہیں۔ لیکن ان دونوں اگر ہم دیکھیں گے تو دولت اور اتھارٹی جب وہ ملتی ہے تو بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ نیور اینڈنگ سٹوری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں جا کے، جیسے ابھی آپ کچھ فرما رہے تھے نا کہ اس طرح کے گناہوں میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے انجام کی سٹوریاں سنیں۔ یہ جو بڑھتے ہیں بے حیائی کے کاموں میں، تو وہ بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں تو جا کر اختتام ہوگا، لیکن اختتام وہی ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ پھر یہ اچھا یہ بھی ظلم کی طرح بڑھتے ہیں، جب یہاں سے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی قتل دیکھنا ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو کسی کی تکلیف سے لذت، یعنی کہ سیلف سیٹسفیکشن کا لیول اتنا ان کا بگڑ جاتا ہے کہ پھر کوئی روئے، کوئی تکلیف میں آئے تو پھر یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اسی سٹوری کو تھوڑا سا ہم اور آگے دیکھیں تو پھر مروان بھی بنا، مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک جو ہے وہ امیر بنا۔ اب اس کے ساتھ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ جب بادشاہ بنا تو اس سے پہلے بڑا نیک تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سجیدہ ام دردار رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، بڑی نیک پارسا تھی، کیونکہ ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ہجرت کر ان علاقوں میں تشریف لے گئے تھے، اور بڑا زبردست ان کی پرسنالٹی ہے۔ تو ام دردار رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ رہا کرتا تھا، حاضری دیا کرتا تھا، سیکھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ بنا اور اس کے پاس عمارت آئی، اس کے بعد کی اس کے واقعات پڑھ لیں تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دولت، شہرت اور اتھارٹی، ان تینوں کی جو برائی ہے اسے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اگر اس کی ہم ہسٹری دیکھیں تو پھر بڑی طویل ہے۔ استغفر اللہ۔ مختار ثقفی کام تو بہت بڑا کیا مگر انجام بہت برا ہوا، کیا ہوا ایسا اس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یہ پھر ایک اور ٹوسٹ ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ایمان کے ساتھ تو آج اس کو ہم سلام کر رہے ہوتے، لیکن اس کے اندر غرور، تکبر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ معاذ اللہ اس میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف چلا جائے تو وہ کافر اصلی سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے، مرتد کا اس پر حکم ہوتا ہے۔ تو اس نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو معاذ اللہ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ وہاں پر حرمین شریفین میں وہ تھے، انہوں نے پھر مختار ثقفی کے خلاف لشکر بھیجا، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ یعنی کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے اس سے بڑی مثال اور کیا ملے گی، یعنی کہ کہاں سے چلا اور انجام جو ہے وہ کتنا برا ہوا۔ اسی لیے حدیث پاک جو ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ انجام اور جو اینڈ ہے، all is well if end is well، یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام تھر تھر کام پڑے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو، کیونکہ ساری زندگی کسی نے بہت ہی اچھے اعمال کیے، آخر میں اگر ایمان سلب ہو گیا تو چلا گیا، اور اگر ساری زندگی کفر میں گزرا۔ ایک صحابی کا وہ واقعہ نا، جنگ کے دوران ہی مسلمان ہوئے، اب مسلمان ہوئے اور یہاں پر جا کر جان قربان کر دی، شہید ہو گئے۔
اب اس دوران کیا نماز، کیا روزہ، کیا رمضان، کیا زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ انجام جو ہے وہ صحابیت پر ہوا تو قیامت تک کے سارے اولیاء مل کر بھی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. تو اینڈ اور اختتام کیا بات، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا. ناظرین یہ بہت کمال کا پیغام ہے، سمجھے ہمارے ان تمام سلسلوں کا ہم بھی اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو زندگی کا جو اصل اختتام ہے نا، اگر وہ ایمان کے ساتھ ہے تو پھر سارے اعمال کارآمد ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ایمان جو ہے ہمارا پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ ہوگا تو جنت کا ویزا لگے گا نا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور آپ اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے تو پھر سارے حج، عمرے، عبادتیں یہ سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. اللہ پاک سے بار بار ایمان کی سلامتی مانگے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں. کچھ لوگوں کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی چھن سکتا ہے. دیکھیں نا، اتنا شاندار کام کرنے والا اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ ایمان پر نہ گیا دنیا سے. تو یہاں یہ بھی ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر آپ بہت اچھے کام کر بھی رہے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. ہمیں خوف رکھنا ہے. اچھا یہ خوف صرف ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آئی یہ بات کہ ایمان بھی چھن سکتا ہے اور ایمان کے خاتمے کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، ہاں حدیث میں بھی دعائیں موجود ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ناظرین یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جن کے صدقے میں ایمان ملا ہے. ہم کہتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. جن نبی پاک کے صدقے دین ملا وہ دعا کرنے کے اللہ میرے دل کو سلامت رکھیے ہماری تعلیم کے لیے. اچھا صرف نبی پاک نہیں، صحابہ اکرام یہ دعائیں کیا کرتے خود. سبحان اللہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کتنا بڑا نام ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں کبھی فکر ہوئی ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ ہمیں اپنی گاڑی سلامت رکھنے کی، اپنا موبائل سلامت رکھنے کی، اپنے پیسے سلامت رکھنے کی فکر ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، زیادہ ہو تو گارڈ رکھتے ہیں، لاک رکھتے ہیں. کبھی ایمان سیکیور رہے اس کے بارے میں سوچا؟ تو ناظرین یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھن سکتا ہے. اس میں یقیناً زبان کی لغزشیں بھی ہیں، بدعمالیاں بھی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں. ہم مسلمان ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے. کچھ کامیڈی کے ذریعے جو ہے منہ سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. کچھ جناب دوستوں کے ساتھ مذاق مستی ہو رہی ہوتی ہے جس میں جنت کا بھی مذاق ہو رہا ہے، دوزخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ اور فرشتوں کے بارے میں. ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری زبان کو بھی ایک لگام دینی ہے. تو زبان کی بے احتیاطیاں بھی، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ گناہوں کی کثرت جن کی عادت ہوتی ہے نا تو گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ڈر ہے کہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اصل میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کچھ ایسے طریقہ بتائیں ہمیں کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں اور اسپیشلی کن کاموں سے بچیں کہ جو ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں ویسے تو، جیسے آپ نے کہا کہ گناہ ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے. اب اس میں غیبت کے بارے میں اسپیشل واقعات ہیں، اسی طرح بدکاری کے بارے میں، شراب کے بارے میں، برے خاتمے کے جو اسباب ہیں اس کے اندر حسد کو، اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں دل میں چھپی ہوئی دشمنی رکھنا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے ان کی ہے. پھر جو بے ادبی ہے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے. یعنی کہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، تمام اہل بیت کرام کی جو تعظیم اور تقریب ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ باغی ہو جاتا ہے. جو با ادب ہے وہ باغی نہیں ہوتا، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، باغی نہیں ہوتا. تو یہ جو عدم تعظیم والا فیکٹر ہے نا، اور اس پہ بھی بڑی بے باکی ہے آج کل. تو معاذ اللہ بزرگوں کے بارے میں تو صحابہ کے جس کو دیکھو بات سوچتا ہی نہیں، بات کرنے سے پہلے ہر بندہ انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے دوست ہوتے ہیں جس سے بیٹھ کے ایسے گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں جیسے بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ادب کا دامن ہم نہ چھوڑیں، اور سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا اور ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک سبب ہے. دعا کرتے رہیں. جس کے لیے امیر علیہ سنت کا بڑا زبردست رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، برے خاتمے کے یعنی کہ جو سمجھے کہ کلیکٹیولی ایک جگہ پر برے خاتمے سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کا بیان، اور اتنے عبرتناک اس میں واقعات ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد واقعی انسان جو اس طرف سوچنے پر مجبور. ناظرین یہ بہت زبردست ہماری بکلیٹ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، برے خاتمے کے اسباب. پلیز اسے دیکھیے، اس کتاب کو پڑھیے. وہ اسباب لکھے ہیں حدیثوں کے ذریعے کہ جس کے ذریعے خاتمہ ہمارا جو برا ہو سکتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، تو ہمیں پہلے پتہ تو چلے کہ کن